سر نہ صرف انڈونیشیا بلکہ اگر ہم دیکھیں تو سوڈان کے ساتھ بھی 1.5 ارب ڈالر کا معاہدہ ہوا ہے، لیبیا کے ساتھ 4 ارب ڈالر کی ڈیل ہوئی ہے. کیا پاکستان اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیریس گلوبل آرم سپلائر بن چکا ہے؟ دیکھیں یہ پہلی بات نہیں ہے، آپ کو یقیناً پتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے آپ نے سب سے پہلے اپنے ٹریننگ ایئر کرافٹ جسے سپر مشاق کہا جاتا ہے وہ آپ نے ایکسپورٹ کیے، اور وہ آپ نے آج نہیں کیے بلکہ شاید آپ کو بڑی دلچسپی ہوگی یہ سن کے، بڑی خوش ہوگی کہ ایران کو بھی ہم نے یہی سپر مشاق، اس وقت مشاق کہلاتے تھے، ہم نے ایکسپورٹ کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد سعودی عرب کو کیے، اس کے بعد آذربائیجان، قطر، نائجیریا اور ترکیہ کو بھی آپ نے ایکسپورٹ کیے. اور یہ وہ جہاز تھے، ترکیہ خاص طور پہ میں مثال دوں گا، جب آپ نے کمپٹیٹو ایج لوگوں پہ حاصل کی جس میں ویسٹ کے جہاز بھی شامل تھے. تو یہ پہلا موقع نہیں. تو آپ کو یہ بھی میں ناظرین کے لیے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو الحمدللہ اس پہ فخر ہی ہونا چاہیے کہ پاکستان ایئر فورس وہ واحد ایئر فورس ہے جو الحمدللہ نہ صرف جہاز اڑاتی ہے، نہ صرف کامرہ میں جہاز مینٹین کر کے ان کو اچھا مینٹین کرتی ہے، بلکہ جہاز بنا کر ایکسپورٹ کرتی ہے. اور اس سے پہلے آپ کے نائجیریا میں جہاز ایکسپورٹ ہو چکے، آذربائیجان کے ساتھ ڈیل ہو چکی، اور جن ملکوں کے ساتھ آپ نے اشارہ کیا انشاءاللہ جو بات چیت ہو رہی ہے، مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ بیکاز آف دس اسٹریٹجک ایسٹ، بیکاز آف دس اٹریکٹیو آپشن، بیکاز آف دا وار پروون کیپیبلٹیز آف JF-17 ایئرکرافٹ اینڈ بیکاز آف دا افورڈیبل پرائز، میرے خیال میں انشاءاللہ ہمیں اس میں یقیناً کامیابیاں حاصل ہیں. یعنی سر ہم اگر کہیں کہ بنگلہ دیش، سعودی عرب، انڈونیشیا، سوڈان، یہ سب اگر ہم کہیں کہ ہم ایک پاکستان لیڈ ایمرجنگ ڈیفنس بلاک بنتا دیکھ رہے ہیں، اب ٹھیک ہوگا؟ بالکل دیکھیں اس کو اس سے لنک کریں نا. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جب آپ نے الحمدللہ سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ کیا، اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ترکیہ اس میں شامل ہونے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے. میری یہ رائے ہے اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ جب یہ ترکی، سعودی عربیہ اور پاکستان کا ایک نیکسس بنے گا تو اس میں اور گلف اسٹیٹس بھی انشاءاللہ آ جائیں گی. اب ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہندواتا سوچ اور جو انتہا پسندہ سوچ اور جو نیتن یاہو کی دوستی مودی نے کی، اس سے اس نے علاقے کو غیر مستحکم کر دیا، ایک غیر مبہم سی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ سب سے پہلے بنگلہ دیش نے لیڈ لی ہے، اور انشاءاللہ باقی ملک بھی اس کو، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، یہ سب ریلائز کریں گے، اور یہ ایک ایسا نیکسس بنے گا جو کہ آج کی ریکوائرمنٹ بھی ہے. ہمیں لارجر پیکٹس کے ساتھ ساتھ، لارجر الائنسز کے ساتھ ساتھ اپنے ریجنل الائنسز کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اور جیسے آپ نے فرمایا، یہ جو ہم دفاعی ڈیل کرنے جائیں گے، اس کو ہم نے صرف سیلز تک نہیں رکھنا بلکہ دفاعی سفارتکاری کے طور پہ استعمال کرنا ہے. اور یہ تبھی انشاءاللہ ممکن ہوگا جب وزارت خارجہ، وزارت دفاع، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نوٹیکل کمپلیکس مل کے ایک ہمہ جہت پالیسی کے تحت اس پہ انباق ہوں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ یہ دیکھیں گی کہ جو آپ بات کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں انشاءاللہ کامیاب کرے. اور دوسرا سر یہ کہ ان دفاعی معاہدوں میں پاکستان کو صرف پیسہ نہیں بلکہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی مل سکتا ہے، تو پھر کون سی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جن سے پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک ایویشن ایکو ویژن ہے، ایک ایکو ڈیولپ ہوتا ہے جس میں آپ اپنی دفاعی صنعت جو ہے، جس میں پرائیویٹ سیکٹر ہے، اس کو بھی آپ پروموٹ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر سے بنواتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو ایروناٹیکل کمپلیکس میں بنتی، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں نیسکوم، SPD کے ادارے آتے ہیں. تو یہ جب سارے ملتے ہیں تو اس سے آپ کے ادارے مستحکم ہوتے ہیں، آپ کی ٹیکنالوجی میچور ہوتی ہے. میں نے جیسے کہا نا کہ یہ صرف آپ اس کو سیلز پہ نہ رکھیں، آپ اس کو ٹریننگ پیکج کو ساتھ لے کے چلیں، پھر آپ انہی جہازوں کی مینٹنس کا پیکج اس میں شامل کریں. پھر جو ہم نے ویسٹ میں دیکھا، جو ہم نے میراجز میں دیکھا، جو ہم نے 16 میں دیکھا یا دوسرے ویسٹرن ٹیکنالوجی میں دیکھا، اس کی اپ گریڈیشن کا ایک ویژن ابھی سے تیار ہونا چاہیے، اور اس اپ گریڈیشن کو بھی آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں انشاءاللہ. تو دیٹ از ہاؤ اٹس اے کمپلیٹ ایکو وچ وی کریٹ، we mature it and we export it انشاءاللہ. بالکل سر، کیونکہ پاکستان کے پاس ایئر کرافٹس اور میزائل سمیت ڈرونز ٹیکنالوجی میں اگر ہم دیکھیں
تو کون سے ملک کے ساتھ شراکت داری بڑھانی چاہیے پرٹیکولرلی اس میں، اور کون سی ایسی اسپیسیفک ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے جو پاکستان کے لیے بھارت افغانستان کے حوالے سے گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں ہمارے پاس آٹومیٹک آپشن اسٹریٹ وے تو چائنا بند تھی، لیکن چائنا کے ساتھ ساتھ بڑے محتاط اندازے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اب وہ قیمت میں کافی آگے جا رہے ہیں اور ٹیکنالوجی بھی بہتر، اس کے ساتھ ساتھ جو آٹومیٹک سیکنڈ چوائس بنتی ہے وہ ہے ٹرکیا۔ ٹرکیا کے ساتھ ہمارے پہلے بھی روابط ڈرون کے سلسلے میں ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے چائنا کے ساتھ اسٹیبلش کیے، پھر ہم نے اٹالین کے ساتھ کیے۔ اب میرے خیال میں طویل المدت جو طویل المیعاد معاہدے ہیں وہ ہمیں ٹرکیا کے ساتھ کرنے چاہیے۔ اور اب آپ نے فرمایا کہ کون سی چیزیں، 2-3 چیزیں یاد رکھیے گا۔ ڈرون ٹیکنالوجی میں ایک ہے کامبیٹ، دوسری ہے کامبیٹ ویپنز انٹیگریشن، تیسری ہے ڈیٹا لنک، چوتھی ہے جو اس کی ٹیلی میٹری۔ تو یہ چند ایک وہ چیزیں ہیں جس میں ترکیہ کی ڈیفینیٹلی ہم سے بہتر ہے، اور ہمارے پاس بھی الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ٹرکیہ کے ساتھ مل جاتے ہیں تو یہ 3-4 جب چیزیں آپ اسٹرینتھن کر کے میچور کر لیتے ہیں تو خاص طور پہ دشوار گزار علاقوں میں، پہاڑی علاقوں میں جو ہمارے مغرب کی طرف ہیں اور مشرق کی طرف، آپ جب ان کے میزائل ویپن سسٹم ہیں ان سے بچنے کے لیے آپ ان کو بڑے افیکٹولی امپلوائے کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح سر۔ بدلتے ہوئے عالمی ماحول میں ایران کا دباؤ میں آنا، پھر بھارت کی اعترافی شکست اور پاکستان کی دفاعی برآمدات، کیا یہ سب مل کر ایک نیو اسٹریٹجک آرڈر ان دا ریجن کی طرف اشارہ نہیں کرتے؟ انشاءاللہ اگر آپ نے دیکھیں 2-3 باتیں، ایک تو جو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں نیو اسٹریٹجک ڈائریکشن آپ کی بن رہی ہے، اگر آپ اس ایکو کو مینٹین کرتے ہیں تو آپ کی علاقائی ریجنل پوزیشن بہتر ہو جاتی ہے، لوگ آپ کی ریجن میں آپ کو ایک ڈومینیٹنگ فیکٹر لے کے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اندرونی محاذوں پہ بھی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا تاکہ آپ کی اکانومی چلے۔ دیکھیں کبھی بھی ایک فیکٹر پہ رہ کے آپ کی اکانومی میچور نہیں ہوتی۔ وینزویلا کی مثال ہمارے سامنے، اس نے صرف آئل پہ انحصار کیا اور آج دیکھ لیں کہ اس کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ تو یہ ہوتا تو ربط ہے، لیکن جو آپ کی آبزرویشن ہے میں اس کو انڈورس کروں گا، اسٹریٹجک ڈائریکشن ضرور ہے، لیکن اسی اسٹریٹجک ڈائریکشن کو میچور کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی مثال دی کہ وزارت خارجہ، دفاع اور ایئر فورس، اسی طرح اکنامک ڈویژن کو بھی آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، تب جا کے آپ ایک سالڈ پاور بننے کی انشاءاللہ صلاحیتیں حاصل کر لیں۔ خطے میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے کہ آرمی چیف نے پہلی بار واضح طور پر یہ اعتراف کر لیا ہے کہ آپریشن سندور میں ان کے جہاز گرے اور حکومت عملی طور پر فلاپ ہوئی ہے۔ بطور سابق فوجی افسر آپ اس اعتراف کو بھارتی فوج کے لیے عالمی سطح پر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جب سے یہ ہوا واقعہ مائی کا، تو آپ یہ دیکھیں کہ تب سے ہندوستان کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت تھی۔ آلدو مودی نے الیکشن تو جیت لیا، لیکن اس الیکشن کو جیتنے کا ایک علیحدہ سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اس نے کس طرح انویسٹ کیا، کس طرح خواتین پہ انویسٹ کیا اور کس طرح ٹرن اوور کو انشور کیا، اور اس کی وجہ سے وہ الیکشن تو جیت گیا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جو مورائل آف آرم فورسز اور خصوصی طور پہ ہندوستان کی فضائیہ کا مورائل بالکل دگردوں ہو چکا ہے، اس میں وہ طاقت، وہ جرت نہیں ہے، ان کی وہ اسٹریٹجی ہی ناکام ہو چکی تھی۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ تسلسل کے ساتھ دوسری دفعہ ہوا جب انہوں نے اپنی جو اسٹریٹجک پالیسی کے تحت، آپریشنلائزیشن کے تحت اپنے جہازوں کو لے کے آئے اور ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ اللہ نے بڑا کرم کیا پاکستان پہ، افواج پاکستان عموماً اور خصوصی طور پہ پاک فضائیہ نے اللہ کی مہربانی سے جو کارنامے انجام دیے، اس پہ ان کے اعتماد کو متزلزل کر دیا۔